الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، من یشری نفسہ، جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 207 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے ان لوگوں کا تذکرہ سنا کہ جن کے مزاج میں شر ہے اور تکبر ہے اور خود پسندی ہے اور فساد کو اور تباہی اور بربادی کو بہت چاہتے ہیں۔ آج کے سبق میں اس کے برعکس ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، اور اللہ کی رضا ہی ان کا مقصود ہے، اور اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ یشری نفسہ، شراء کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے، پسند کرنا بھی ہوتا ہے، جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مفادات کی پرواہ نہ کی، بس اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری توانائیاں لگا دیں، جیسا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ ابتغاء مرضات اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقون الاولون جو پہل کرنے والے تھے، ان کی عظمت کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جنہوں نے ابتدا میں مشکلات میں ایمان قبول کیا، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں۔ والذین اتبعوہم باحسان، لیکن بعد میں جو ان کے پیچھے آئے اسی طرح احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور صحابہ اکرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات ہم پڑھیں تو مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اسی طرح رشتوں کی قربانی، یہ ساری چیزیں نمایاں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مال کی بات آئی تو انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی تبوک کا سفر ہے اور لمبا سفر ہے، اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق حصہ جمع کرائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں۔ شوق اور جذبات دیکھیں کہ نیکی کرنے میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں، جیسے ہمارے جذبات دنیا میں ہیں کہ میری تجارت اس سے آگے نکل جائے، میرا کاروبار اس سے آگے نکل جائے، میری پارٹی اس سے آگے نکل جائے۔ ان کے شوق اور جذبات یہ کہ میں نیکی میں اگلے سے آگے نکل جاؤں۔ تو کہا کہ میں ابو بکر سے آج ایسا عمل کروں گا کہ آگے نکل جاؤں گا، یہ دل میں سوچا، کہا نہیں کسی سے۔ اور چنانچہ میں گھر چلا گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جتنا گھر میں سامان پڑا ہے نا وہ آدھا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤں گا۔ ہر چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر میں رکھا، دوسرا حصہ چادر میں ڈالا اور گٹھڑی باندھ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چادر میں کوئی سامان باندھ کے وہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ اب عمر فرماتے ہیں کہ حجم میں میرا سامان ابو بکر کے سامان سے زیادہ تھا، تو ابو بکر کے پاس جو سامان تھا وہ کم تھا، اور میں اور خوش ہوا کہ وہ جو میرا ارادہ تھا نا آج پورا ہونے والا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا اس سوال نے بجائے مجھے بلکہ ابو بکر کو آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کیا چیزیں لائے ہو، آپ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا جو گھر میں تھا وہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اچھا ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سامان جو کچھ تھا ادھر ہی لے آیا۔ عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ تہیہ کیا، دل میں سمجھ گیا بات کہ بھائی ابو بکر سے آگے نکلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابو بکر واقعی ابو بکر کا میں نہیں پہل کرنے والا ہے نا، یہ ہر چیز میں آگے ہی ہے اور پہل کرنے والا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مال کی قربانیاں بھی عطا کی۔ سورۃ اللیل آخری پارے میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سارا مال اسلام پر لوٹانا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا۔ جو غریب مسلمان ایمان قبول کرتا غلام خاص کر تو اس پر لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیتے، ابو بکر صدیق خرید کر آزاد کر دیتے، جان چھوٹ جاتی ان کی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون مسلمان واقف نہیں ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اپنا مال کس طرح اللہ کی رضا کے لیے لوٹانا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب کی بات میں سنانے لگا ہوں تب وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق مال سارا لٹائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح ایک تو سارا مال ختم ہو جائے گا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے خواہ مخواہ غلام آزاد کرنے ہی ہیں تو ذرا پہلوان قسم کے صحت مند وہ ذرا آزاد کیا کرو، کیونکہ عرب کے اندر لڑائی جھگڑے تو بہت عام ہوتے تھے۔ کل جب ہمارا جھگڑا کسی کے ساتھ ہوگا اور تیری لڑائی ہوگی اور مقابلے میں دشمن آئیں گے تو یہ جس کو تو نے آزاد کیا ہوگا چونکہ وہ تیرا احسان مند ہوگا تو وہ خواہ مخواہ تیرے ساتھ شامل ہو جائے گا، تیرے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے گا، تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑے گا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ کم از کم آزاد وہ کر جو صحت مند ہوں تاکہ تجھے مفید ہوں۔ تو بوڑھے بوڑھے غریبوں کو آزاد کر رہا ہے، ان کا تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا میں دنیا میں کسی جھگڑے میں کام آنے کے لیے آزاد تو کر ہی نہیں رہا،
میں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اس پر سورۃ اللیل کی وہ آیت جو ابھی میں نے آپ کو سنائی نازل ہوئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرماتے ہیں وہ جو بہت بڑا متقی ہے نا، اس کو ہم دوزخ سے ضرور بچائیں گے، جو مال صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ دل پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی سے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی بلند رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو مال یوں لٹایا اللہ کی راہ میں، ایسے قربانیاں دیں۔ آج کوئی بدبخت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے روز بکواسات اور الزامات کی بوچھاڑ کیے جا رہے ہیں۔ جس ابو بکر صدیق کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر میرا وہ امتی ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ قرض ہے اور باقی ہے، یہ دن قیامت کے اللہ ہی ادا کرے گا۔ جس نے سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھا اور جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کیا تو یوں بے مثال، اور جان کی باری آئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں بھی اللہ اعلان دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے تو فی الحال رہنے دے، حالات اتنے شدید ہیں کہ تجھے یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ چپ کر گئے، پھر آ کے اجازت مانگتے ہیں دوسرے دن، مجھے بھی اجازت دیجیے، پھر آپ منع کرتے ہیں، بالآخر ابو بکر صدیق اجازت لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اعلان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لوگ ٹوٹ پڑے ابو بکر صدیق پر، مارا اور بے ہوش کیا، اور حتیٰ کہ روندا پاؤں کے نیچے، اور ایسا مارا کہ جناب جسم کے کہتے بال اکھڑنے شروع ہو گئے، اور بے ہوشی کی عالم میں چادر کے اندر ڈال کر ابو بکر صدیق کو گھر پہنچایا گیا، اور سارا دن جب بے ہوش رہے، جب ہوش میں آئے تو پہلی بات یہ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جان کی قربانی دی تو یوں دی، جان کی پرواہ نہ کی، مال لٹایا تو یوں لٹایا کہ کوئی چیز گھر میں بچا کر نہ چھوڑی۔ یہ سارا کچھ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کچھ اور نہیں چاہیے ان کو، کوئی اور ان کا مفاد نہیں ہے، بس صرف اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 7ویں پارے سورہ انعام میں صحابہ کرام کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں، جب سرداروں نے کہا کہ ان کو اٹھاؤ اپنی محفل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھے، ہماری چودراہٹ میں فرق آتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں منع کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ نے نہیں اٹھانا جو صبح و شام اللہ کی پکارے کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یریدون وجہ، اللہ فرماتے ہیں جو صرف میری رضا کے لیے مجھے پکارتے ہیں۔ دیکھو نا، دعائیں تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں نا، اپنے سو مفادات اور دھندوں کے لیے کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنے ہیں وہ بھی، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تب دعائیں یاد آتی ہے۔ ہمارے پیپر کے دن ہوتے ہیں، رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، ہمارے کئی نوجوان جناب دیکھ رہے ہیں نفل پڑھتے جو ہی رزلٹ آ جاتا ہے اگلے دن غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے لیے بڑے جناب ہم بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں دنیاوی ضروریات کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو نہ اٹھانا، یریدون وجہ، یہ اپنی ضروریات کے لیے مجھے نہیں پکارتے، یہ میری رضا کے لیے مجھے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی پکاریں بھی ہیں تو میری رضا کے لیے، یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ان کی اور چاہت ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، بس یہ چاہتے ہیں بس ہم سے ہر وہ عمل ہو جائے جس سے کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا اور فروخت کر دیا ابتغاء مرضات اللہ، رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں 313 ہم ہیں، وہ مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اور جناب ان اسلحے سے لیس ہے، اور ان کے پاس گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس اچھی جگہ بھی ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بار بار جب آپ نے پوچھا صحابہ کرام نے بڑے
دبنگ انداز میں اعلان کیا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں بہتے دریاؤں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں کود جانے کا حکم دیں، ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، جو آپ حکم دیں گے ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا، حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ مستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا۔ وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ وہ جناب نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے، محمد کی قیادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایسے جانثار نکلے کہ اور کسی چیز کی پرواہ نہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے بارے میں فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، آج کے بعد تم جو کرو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے بخشش کا فیصلہ کر لیا تمہارے لیے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات اس طرح یہ سمجھائی، بدل تو سیئاتکم حسنات پہ، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ نیکی تو چلو اجر ملے گا ہی ملے گا، غلطی کرے تو اللہ کہتا ہے میں پھر بھی نیکی بنا دوں گا، یہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ ایسے ہوا کہ ایک بالٹی کو ہم نے بھرا پانی کے ساتھ، یہ میری چادر اگر ناپاک تھی تو میں نے بالٹی میں ڈالی تو بالٹی کا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ یہی میری ناپاک چادر اگر سمندر میں گری تو پورا سمندر ناپاک نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی بالٹی والا تو ہے نا تھوڑا سا، اس میں اگر یہ میری ناپاک چادر گری تو بالٹی والا پانی سارا کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اور یہی میری ناپاک چادر جا کر گری کہاں؟ سمندر میں، تو سمندر ناپاک نہیں ہوا، الٹا چادر پاک ہو گئی، الٹا چادر کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ میری تیری نیکیاں ہیں بالٹی کے پانی کی طرح، میری اور آپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ بالٹی کے پانی کی طرح۔ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے نا ان کی نیکیاں ہیں سمندر کے پانی کی طرح، سبحان اللہ۔ ان کی نیکیاں ہیں سمندر کے پانی کی طرح۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی یہاں ہوئی بھی صحیح تو میں معاف کر دوں گا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا تھا، ان کا اور مقصد ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، ان کی تمنائیں اور ان کی خواہشات اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا۔ کیا عجیب منظر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی تو وہ صحابی جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہ بھی تیار ہوئی ہے کہ میں نے بھی دینا ہے۔ ہاں تو اللہ معاف فرمائے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے پیسہ لگانا بڑا مشکل لگتا ہے، اور جناب دوسرے کاموں میں لگانے ہوئے بڑا جناب۔ اور مولوی صاحب کہتے تھے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عید والے دن مولوی صاحب کو 100 روپے دینا جائز ہے؟ بعض علاقوں میں لوگ دیتے ہیں 100 روپے، تو وہ کہتے میں نے پوچھا، میں نے کہا تو نے مکان بنایا اتنا بڑا، مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا، تو نے بیٹے کی شادی کی اور وہاں پہ تو نے ٹھیک ٹھاک کنجر خانہ مچایا، مجھے مسئلہ تو نے نہیں پوچھا۔ ایک 100 روپے ادھر مسجد میں مولوی غریب کو دینے کے لیے مسئلہ پوچھنے آ گئے تو وہاں تو بڑا مشکل لگتا ہے نا، لیکن دوسرے کاموں میں لٹانا بڑا آسان لگتا ہے۔ وہ غریب صحابی جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو بھی شوق ہوا کہ مجھے بھی دینا چاہیے، اب ہے ہی کچھ نہیں، اب ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیا دوں؟ تو پریشانی کے عالم میں خود فاقے سے تھے، بچے بھوکے تھے، گھر والے بھوکے تھے، گھر سے باہر نکلے تو چلو کوئی مزدوری مل جائے گی اور مزدوری کر کے آئیں گے اور جناب دیں گے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، ہم بھی حصہ ملائیں گے۔ آگے گئے، مزدوری بھی اس وقت اتنی مزدوریاں عام تو نہیں تھی نا کہ جگہ جگہ کام لگاؤ، وہ جناب پھرتے پھراتے ایک یہودی کے کنویں پہ گئے۔ یہ ہوئی نا بات جزاک اللہ۔ باقی لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ گئے جناب
یہودی کی کنویں پہ، اور وہاں سے اس نے کہا ڈول نکالو اور میرے اس باغ کو پانی پلاؤ، اور کوئی مٹھی بھر کھجوریں اس نے مزدوری کے طور پر دیں۔ اتنے خوش ہوئے کہ جناب میں بھی اس قابل ہو گیا کہ اللہ کے نام پر جب دینے کا وقت آیا تو میرے پاس بھی کوئی چیز ہے۔ 4 دانے اپنے منہ میں ڈالے ہوں گے اور باقی وہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر خوشی خوشی آ رہے ہیں کہ میں بھی اپنا حصہ ملاؤں گا۔ ایک اور صحابی راستے میں ملے۔ بعض دفعہ بندہ یہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے نا یہ واقعہ تو آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اور صحابی راستے میں ملے اور انہوں نے پوچھا بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ بھئی اس طرح مزدوری کیا اور یہ کھجوریں ملی ہیں اور وہاں جمع کرانے مسجد نبوی جا رہا ہوں۔ ساتھ اس سے یہ بھی پوچھا کہ وہاں لوگوں نے کچھ اور چیزیں جمع کرائی ہیں کہ کوئی نہیں کرائی؟ اس نے کہا کچھ کیا ہوتا ہے اللہ کے بندے، ڈھیر لگ گئے وہاں پہ، تو لوگ سونا لے آئے، لوگ چاندی لے آئے، درم لے آئے، دنانیر لے آئے، کھجوریں لے آئے، آٹا لے آئے، ڈھیر لگ گئے وہاں پہ تو۔ اچھا وہ تو یہ بات کر کے چلے گئے، اور ان صحابی کے دل میں تھوڑا سا اب پہلے جو جذبات تھے نا خوشی خوشی والے وہ مان پڑے کہ لوگوں نے سونے دیے ہیں، چاندی دی، میں یہ چھوٹی سی کھجوری لے کر جاؤں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک رواج ہے بڑا عجیب و غریب کہ جب بچی کی شادی کرتے ہیں تو لاکھوں روپے کا جہیز نمائش کے لیے دکھاتے ہیں، اور وہاں محلے میں وہ غریب جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ نے رزق اس لیے نہیں دیا کہ نمائش کر کے لوگوں کے دل دکھائے جائیں، اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کی دل جوئی کی جائے، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو دکھایا نہ جائے۔ خیر جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ جذبات جو بہت زیادہ خوشی والے تھے نا وہ مان پڑ گئے کہ تھوڑی سی کھجوری، نبی پاک فرمائیں گے واہ بھائی واہ تو اتنی لے کر آئے۔ اور خود سورۃ التوبہ میں منافقین کے حالات میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین ایسے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، وہ لوگ جو تھوڑی سی محنت کر کے بیچارے تھوڑا بہت صدقہ خیرات لے کر آتے تھے، یہ منافق ان پر ہنستے بھی تھے، او ہو اس کو دیکھو جی، تیری ان کھجوروں کے بغیر کام نہیں چلتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہی، ظاہر انسان ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ احساسات ہوتے ہیں، وہ یہ باتیں سن کر وہ خوشی کے جذبات مان پڑے اور غم کی کیفیت تھوڑی طاری ہوئی۔ قربان جائیں، رب تو دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مزدوری کر کر کے سارا دن مشقت اٹھا اٹھا کے صرف میری رضا کے لیے۔ ابھی وہ نبی پاک کے پاس پہنچا نہیں تھا کہ جبرائیل وحی لے کر پہلے پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور جبرائیل نے کہا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غریب مومن، غریب مسلمان جب مشقت کر کے تھکے ہارے آپ کے پاس آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ہی ٹوٹ جائے، اگر ان کا دل ٹوٹ گیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، وہ میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے جب آپ کے پاس آئیں میرے محبوب ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اور ساتھ یہ بات بھی کہہ دینا کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، یعنی لازم کر لی ہے۔ رب کہتا ہے تمہیں میں ضرور رحمتوں سے مالا مال کروں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، بس بات ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو تھی نا مالی قربانیاں، جانی قربانیاں کیسے پیش ہوئیں؟ بدن کے اوپر تیر لگا، بدن کے اوپر تلوار لگی، اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، میں کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ بدن ٹکڑے ہو رہا ہے اور تڑپ رہے ہیں اور زبان بھی کہے میں کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اور بلال آگ کے انگاروں پہ لٹائے جاتے ہیں اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسی زمین ہوتی تھی کہ اگر اس پہ گوشت کی بوٹی رکھی جائے تو بھن جائے، لیکن بلال کو وہاں لٹا دیا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ اور وہ امیہ ظلم کرنے والا وہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر زخمی بلال سے پوچھتا تھا اب بھی رب کا نام لے گا، اور بلال مزے سے کہتا تھا جتنا لطف اب آ رہا ہے اتنا پہلے تو آیا ہی نہیں تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری
نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے۔ آج ہم نے کیا کیا جی؟ ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ جناب وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز ہی پڑھ لیں، ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ بھری مجلس کے اندر جہاں دیگر گپیں لگی ہیں چلو تھوڑا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی لے لیں، ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب کہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑوسی مسکین جو بالکل قریب ہے اس کے پیٹ کے اندر 4 لقمے ڈال دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو دنیا کے اندر ایسے مست ہوئے، ایسے لگ گئے ہیں کہ ہم نے تو بھلا ہی دی ہے۔ آج رشتے ختم ہو گئے ہیں، آج پڑوسی کا دشمن بن گیا ہے، آج ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کی رضا ہم نے کہاں حاصل کرنی ہے؟ ہم تو اللہ کی ناراضگی والے سارے کام کر رہے ہیں۔ ہر وہ عمل ہمارا، ہر وہ کام ہمارا، ہر وہ طرز ہمارا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا جنازہ نکل گیا، عبادات ہم سے گئیں اور اچھے اخلاق ہم سے گئے اور سچ ہم سے چلا گیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، غیروں کی نکالی کرتے کرتے کہاں بھٹک گئے۔ وہ سوچ ہی ختم ہو گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ راستے کا رخ ہی بدل گیا۔ علماء فرماتے ہیں نا، بندہ سیدھے منہ چلتا ہوا جا رہا ہو نا، آگے گڑا آ جائے تو بندہ دیکھ کر پاؤں رکھے گا نا اور جناب اس کو کراس کرے گا، اور بندے کا منہ ادھر ہو اور الٹے پاؤں پیچھے جا رہا ہو، پیچھے گڑا ہو، بندے نے دیکھا ہی کوئی نہ، الٹے پاؤں جو جا رہا ہے، تو اچانک جب گرے گا نا تو پیچھے بچے گا کچھ بھی نہیں۔ ہم سب جا تو رہے قبر والے گڑھے کی طرف، لیکن منہ ہمارا دنیا کی طرف ہے، منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے۔ اس طرف رخ ہی کیوں نہیں کیا ہم نے؟ اللہ کی رضا والی طرف ہم نے رخ ہی کوئی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رخ سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رخ سیدھا ہوگا نا، ایک آدمی نے جانا لاہور ہے تو وہ لاہور والے رخ پہ چلے گا، چلو آہستہ چلے گا، کبھی تو پہنچے گا نا، لیکن رخ ہی دوسری سائڈ پہ کیا ہوا ہے تو تیز بھی چلے گا، جتنا تیز چلے گا اتنا دور جائے گا۔ جتنی ہم ترقی کریں گے، اللہ کی ناراضگی والی ترقی، بڑی ترقی ہو گئی، وہ ترقی تو اللہ سے تو دور ہی کر رہی ہے نا۔ اللہ کے سود کا پیسے لے کر مسلمان خوش ہو رہا ہے کہ وہ نفع مل گیا، سود کا پیسہ لے کر خوش ہو رہا ہے کہ بڑا نفع مل گیا۔ ارے بھائی تو نقصان مل گیا تجھے، تو نے تو ناراض کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، تو نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفا کر دیا، تو یہ نفع کہاں سے مل گیا؟ اور جناب خوشی کے موقع پر ناچ کے پیسوں کو اڑا کر، شراب پی کر، گانے بجانے کی محفل سجا کے خوش ہو رہا ہے، بڑا مزہ آیا جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گناہ پہ الٹا خوشی کا اظہار، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت معافی کے قابل ہے، علی الاعلان، جو اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں یہ کوئی معافی کے قابل نہیں۔ اور ایک موقع پہ آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقوں کی نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج ہم دیکھ لیجیے ہماری زندگیوں میں کس کے طریقے ہیں، کس کے وضع میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اور علامہ اقبال مرحوم کی ایک اور نظم بھی ہے، گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے۔ میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اس نے پوچھا یہ تمہارے گھر کی شلف پہ جو مٹی سے اٹی ہوئی کتاب پڑی یہ کون سی ہے؟ تو میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سی ساد لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ اس نے کہا تم تو پھر اگر اپنے مذہب کی کتاب کا تم نے اشر کیا ہوا ہے تو پھر تم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے سمیت اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں، من یشری نفسہ، جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی، قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، جان کی، رشتوں کی قربانیاں دی۔ سگی ماں ہے حضرت سعد کی، اور کہتی ہے کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑے۔ حضرت سعد منتیں کرتے کرتے جب دیکھا نا کہ ماں پکی ہے تو ماں سے کہا تجھ جیسی ماں اگر مر بھی جائے نا
تو میں محمد عربی کی جوتی پہ قربان کروں گا۔ اسلام نہیں چھوڑ سکتا اماں جی، تیری خدمت میرے اوپر فرض ہے وہ کروں گا، لیکن تو کہے کہ اسلام چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے رشتے قربان کر دیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جنہوں نے، اور عبداللہ بن جاش کی دعا تو بندہ پڑھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، یا اللہ میرا دشمن مجھے مار ڈالے، پھر میرے کان کاٹ دے، پھر میرے ناک کاٹ دے، پھر میرے ہاتھوں کے ٹکڑے کر دے اور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، اور تو دن قیامت کے مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ناک کیوں کاٹے گئے، تیرے ہاتھ کیوں کاٹے گئے، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہوا تھا، اور تو خوش ہو جائے اور تو کہے کہ ہاں ہاں سچ کہتا ہے یہ میرے لیے ہوا تھا، بس تو راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا اللہ کی رضا کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تو ویسے ہی شفقت کرنے والے اپنے بندوں کے ساتھ۔ 100 سال کا بوڑھا گناہگار بھی جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اگر اس کو پکارے تو وہ تو اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، وہ تو اس کی نیکیوں کو، وہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو جس آدمی نے زندگی گزار دی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اس کی شفقتوں کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، اس کی رحمتوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اس کی رحمت وسیع ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو جو اس کی رضا کے لیے مخلص ہو جائے اللہ اس کو ضرور اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی جان کو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے